باب ووڈورڈ کی مشہور کتاب وار کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ کتاب واقعی اہم ہے، خاص طور پر جو واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ ہمیں حالیہ تاریخ کے ان فیصلوں اور واقعات کی اندرونی کہانی بتاتی ہے جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں دنیا پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ خاص طور پر یوکرین جنگ سے پہلے کے حالات۔ ووڈورڈ نے سینکڑوں گھنٹوں کے انٹرویوز کیے ہیں اس کے لیے۔ زبردست تحقیق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا خاص باتیں ہیں، کون سے انکشافات ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ شروعات ہوتی ہے پرولوگ سے۔ یہاں 1989 کا ایک کافی دلچسپ واقعہ ہے جب ووڈورڈ اور کارل برنسٹین نے ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو کیا۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ کہ وہ انٹرویو ٹیپ 30 سال سے زیادہ غائب رہی۔ اچھا؟ جی، اور یہ اس وقت کے 42 سالہ ٹرمپ کی شخصیت کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ تو اس وقت ان کا فوکس کیا تھا؟ بالکل، اس وقت تو سارا دھیان ریئل اسٹیٹ، پیسہ کمانے اور اپنی سیلیبریٹی سٹیٹس پر تھا۔ مستقبل کا پوچھیں تو وہ غیر یقینی تھے، بس یہ کہا کہ دنیا بدلتی ہے۔ اور یہ بھی مانا کہ وہ لوگوں کے حساب سے اپنا رویہ بدلتے ہیں؟ جی بالکل، انہوں نے خود کہا کہ ایک حقیقی ایکٹ ہوتا ہے اور ایک دکھاوا۔ اچھا۔ اور ڈیلز میں وہ اپنی انسٹنکٹ پر بہت زور دیتے تھے، کہتے تھے بہترین ڈیلز وہی ہیں جن میں انسٹنکٹ کی سنی۔ اور معلومات کہاں سے لیتے تھے؟ اخبارات جی، اور یہاں تک کہ کیب ڈرائیورز سے بھی۔ وہ مارالاگو خریدنے والا قصہ اسی سے جڑا ہے۔ واہ! اور ان کا ایک فلسفہ تھا انسپیکٹرز یا مخالفین سے نپٹنے کا۔ کیا؟ فک دیم، ان کی پرواہ مت کرو اور کبھی ہار نہ مانو۔ ڈونٹ فولڈ۔ گو ود دا پنچز والا اصول۔ جی بالکل۔ یہ جو شروع کی خصلتیں ہیں نا، جیتنے کی ضد، لڑنے کا جذبہ، سروائیو کرنا، یہ بعد میں ان کی سیاسی زندگی میں بھی بہت واضح نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو اب آتے ہیں چیپٹر 1 35 ایئرز لیٹر پر۔ یہ ہمیں 35 سال آگے لے جاتا ہے 6 جنوری 2021 کو۔ جی، وہ کیپٹل ہل پر حملے والا دن۔ کتاب بتاتی ہے کہ ٹرمپ صدارتی ڈائننگ روم سے ٹی وی پر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اور اسی دوران کیون مکارتھی نے کال کر رہے ہیں۔ ہاں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہیں باہر آ کر ان لوگوں کو روکنے کا کہنا ہوگا۔ اور ٹرمپ کا جواب؟ ٹرمپ کا جواب تھا، شاید یہ لوگ الیکشن کے بارے میں تم سے زیادہ پریشان ہیں۔ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل نہیں۔ اور اس واقعے کے نتائج بہت سنگین تھے۔ 5 اموات، 170 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی، گرفتاریاں، لاکھوں ڈالر کا نقصان۔ اور ٹرمپ نے رد عمل دینے میں 187 منٹ لگائے۔ یہ بات بھی اہم ہے۔ جی بہت اہم۔ ان کا وہ 2020 الیکشن کو ریگڈ اور سٹولن کہنا، یہ وہی ڈونٹ فولڈ والی ذہنیت چل رہی تھی۔ بالکل وہی تسلسل تھا۔ اور ریلی میں حامیوں سے فائٹ لائک ہیل کہنا۔ بعد میں مکارتھی نے انہیں بائیڈن کو کال کرنے کا بھی کہا۔ جی، کوشش کی، مگر ٹرمپ نے انکار کر دیا۔ البتہ جاتے ہوئے بائیڈن کے لیے ایک خط چھوڑا جو حیران کن طور پر دوستانہ تھا۔ اچھا۔ کتاب میں ایک اور واقعہ ہے ایئر فورس 1 پر واپسی کا۔ ٹرمپ نے رونا میک ڈینیل جو RNC چیئر ہیں انہیں اپنی پارٹی بنانے کی دھمکی دی۔ ہاں، لیکن RNC نے پھر قانونی کارروائی اور ای میل لسٹ وغیرہ روکنے کی دھمکی دی تو معاملہ ٹل گیا۔ مارالاگو میں شروع کے دن کیسے تھے ان کے؟ کتاب کہتی ہے کہ سٹاف میں بھی ایک طرح کا شیل شاک تھا۔ ٹرمپ خود بھی اداس لگتے تھے، توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے، جیسے شادیوں میں سرپرائز اپیئرنس دینا۔ دوسری طرف بائیڈن انتظامیہ آ رہی تھی۔ جی، رون کلین چیف آف سٹاف، ان کا کردار بہت اہم تھا۔ اور بائیڈن کے الیکشن لڑنے کی وجہ ٹرمپ ہی تھے۔ بڑی وجہ، وہ ٹرمپ کی شخصیت اور پالیسیوں کو بنیادی طور پر غلط سمجھتے تھے۔ کہتے تھے فنڈامنٹلی ڈفرنٹ اینڈ رانگ isn't really an American president۔ اور وہ ٹرمپ کا نام لینے سے گریز کرتے تھے، مائی پریڈیسیسر کہتے تھے۔ جی، عوامی سطح پر، نجی طور پر تو شاید زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہوں۔ ان کا مشن تھا کہ ٹرمپ کے دور میں جو بگاڑ آیا ہے اسے ٹھیک کرے۔ کلین کا خیال تھا کہ ٹرمپ ایک سائیڈ شو بن جائیں گے۔ ہاں، انہیں لگا تھا کہ ٹرمپ اب غیر اہم ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ایسا ہوا نہیں۔ ٹھیک، اب چیپٹر 2 اپریل 2021۔ جی، اب یوکرین کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون
انہیں انٹیلیجنس ملتی ہے کہ یوکرین کی سرحد پر تقریباً 1,10,000 روسی فوجی جمع ہیں۔ اور سلیول کے ذہن میں چیکوفز گن کا خیال آتا ہے۔ بالکل، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بندوق چل سکتی ہے۔ اس وقت بائیڈن انتظامیہ تو روس سے سٹیبل اینڈ پریڈکٹیبل تعلقات چاہ رہی تھی۔ ہاں، کوشش یہی تھی، مگر حالات پہلے ہی خراب تھے۔ نوالنی کو زہر دیا گیا تھا، الیکشن میں مداخلت، سولر ونڈ سائبر اٹیک۔ اور بائیڈن کا پوٹن کو کلر کہنا۔ جی وہ بھی تھا، تو حالات کشیدہ تھے۔ تو سلیون اور فائنر نے کیا سوچا؟ انہوں نے فوجیوں کی تعیناتی پر غور کیا اور پھر بائیڈن کو پوٹن سے ملنے یعنی ایک سمٹ کی تجویز دی۔ اور بائیڈن مان گئے؟ فوراً جون میں سمٹ کی تجویز دی تاکہ ٹینشن کم ہو۔ یوکرین ویسے بھی امریکی سیاست میں اہم تھا ٹرمپ کے امپیچمنٹ کی وجہ سے۔ پھر 13 اپریل کو بائیڈن نے پوٹن کو فون کیا۔ اس کال میں کیا بات ہوئی؟ پوٹن نے پہلے تو کلر والے بیان پر ناراضگی دکھائی، بائیڈن نے وضاحت کی، پھر پابندیوں کی وارننگ دی، سفارتکار نکالنے کی بات کی اور پھر سمٹ کی تجویز پیش کر دی۔ پوٹن کا کیا رد عمل تھا؟ وہ حیران ہوئے مگر آخر میں مان گئے۔ بائیڈن پوٹن کی چالوں سے واقف تھے، انہیں وہ میریکل والا کتے کا واقعہ، ہیلسنکی سمٹ سب یاد تھا۔ ٹھیک ہے، چیپٹر 3 یہ فیونا ہل پر ہے۔ جی، ٹرمپ کی سابق روس ایکسپرٹ، وہ ہیلسنکی سمٹ پر ٹرمپ کے رویے سے اتنی پریشان تھی کہ مذاق میں کہتی ہیں کہ سوچا فائر الارم ہی کھینچ دوں۔ انہوں نے گواہی میں کیا کہا تھا؟ یہی کہ روسی مداخلت یقینی تھی اور ٹرمپ پوٹن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ ان کی فریجائل ایگو انہیں مینیپولیشن کے لیے ولنریبل بناتی ہے۔ بائیڈن نے ان سے اور دوسرے ماہرین سے ملاقات کی۔ جی، روزویلٹ روم میں۔ بائیڈن کا طریقہ تھا سوال پوچھنا، مختلف آراء لینا۔ حل کا تجزیہ کیا تھا اس وقت؟ ان کا خیال تھا کہ پوٹن ابھی بائیڈن کو جانچ رہے ہیں، یوکرین پر کوئی ڈیل چاہتے ہیں اور بائیڈن کی کمزوریوں جیسے افغانستان سے انخلا ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور باقی ماہرین؟ سب متفق تھے کہ پوٹن ایک بڑی اسٹریٹجک نیگوسیشن چاہتے ہیں۔ بائیڈن کا موقف واضح تھا کہ روس کو یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ بالکل، لیکن انہیں امریکہ کی اندرونی سیاسی تقسیم پر بھی فکر تھی کہ کہیں اس سے پوٹن کے سامنے ان کی پوزیشن کمزور نہ ہو جائے۔ صحیح۔ اب چیپٹر 4 21 اپریل 2021 پوٹن کا سالانہ خطاب۔ جی، اور اس وقت نوالنی کے لیے بھی احتجاج بھی ہو رہے تھے۔ پوٹن کا انداز کافی جارحانہ تھا، مغرب پر تنقید، وہ جنگل بک کا حوالہ دیا، تباکی اور شیر خان کا۔ اچھا۔ اور روس کی ریڈ لائن عبور نہ کرنے کی وارننگ دی۔ لیکن اگلے ہی دن فوجیں واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اعلان تو کیا وزیر دفاع شوئگو نے، مگر اطلاعات تھیں کہ بھاری اسلحہ یعنی کٹ وہیں رہے گا۔ کریمیا میں بھی مستقل تعیناتی کی بات ہوئی۔ تو واپسی پر شکوک و شبہات تھے؟ بالکل۔ یوکرین کے وزیر خارجہ کولیبا، امریکی جنرل ریپاس، سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ حقیقی واپسی نہیں، خطرہ ٹلا نہیں۔ اور زیلنسکی نے پوٹن کو ڈونباس میں ملنے کی دعوت دی؟ جی، لیکن پوٹن کا جواب تھا ماسکو آؤ۔ اب چیپٹر 5 کیتھ کیلاگ، ٹرمپ کے مشیر۔ ہاں، ان کا پرسپیکٹو تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ٹرمپ انتظامیہ گئی تو یوکرین کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، پوٹن کووڈ سے زیادہ پریشان تھے۔ اور وہ ٹرمپ کے پوٹن کو کووڈ ٹیسٹ بھیجنے والا قصہ؟ جی، کتاب میں اس کا بھی ذکر ہے۔ کیلاگ کا خیال تھا کہ پوٹن کے لیے ٹرمپ ایک ان نون تھے، جیکل اینڈ ہائیڈ۔ ان کے مطابق اس وقت روس کی طرف سے حملے کی تیاری کے آثار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ چیپٹر 6 جنیوا سمٹ، 16 جون 2021۔ جی، بائیڈن پوٹن ملاقات ولا لاگرانج کی لائبریری میں۔ بات چیت کن موضوعات پر ہوئی؟ زیادہ تر سائبر سیکیورٹی جیسے کولونیل پائپ لائن حملہ اور افغانستان سے انخلا پر۔ یوکرین کا ذکر کتاب کہتی ہے سرسری طور پر ہوا۔ پھر الگ الگ پریس کانفرنسز ہوئیں؟ جی، پوٹن نے اپنی پریس کانفرنس میں یوکرین نیٹو پر الزامات لگائے، تنقید کا رخ امریکہ کی طرف موڑا، لیکن بائیڈن کی محتاط تعریف بھی کی، ٹولسٹائے کا حوالہ دیا، خوشی کی چمک۔ امریکی رد عمل کیا تھا؟ بلنکن کیا سوچ رہے تھے؟ وہ پوٹن کے پر اعتماد انداز پر حیران تھے، لیکن محتاط رہے۔ کہا ٹو سون ٹو ٹیل، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اور بائیڈن نے اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے یوکرین کی حمایت کا اعادہ کیا، کہا پوٹن کولڈ وار نہیں چاہتے، یہ بھی مانا کہ پوٹن کو خدشات ہیں کہ وہ گھرے ہوئے ہیں،
encircled. سمٹ کے بعد بائیڈن کا اپنا تجزیہ کیا تھا؟ یہی کہ پوٹن کو بہتر سمجھا ہے مگر رویے میں تبدیلی کی امید کم ہے. This is going to be hard. تو وائٹ ہاؤس میں وقتی طور پر سکون تھا؟ ہاں، کچھ وقت کے لیے توجہ افغانستان پر چلی گئی، مگر سلیوان کے ذہن میں وہ سوال پھر بھی تھا، کیا چیکوفز گن اب بھی دیوار پر لٹکی ہے؟ سمجھ گیا۔ اب چیپٹر 7 یہ واپس ٹرمپ اور 2020 الیکشن پر ہے؟ جی، ان کے وہ مسلسل دعوے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، رگڈ تھا، سٹولنگ تھا، باوجود اس کے کہ کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اور ان کا وہ کال حقیقی طاقت خوف ہے۔ ہاں، مطلب شک پیدا کرنا بھی طاقت کا استعمال ہے۔ انہیں یقین تھا کہ آڈٹ سے وہ دفتر واپس آ جائیں گے، ہیرے واپس کرنے ہوں گے والی بات۔ لیکن عدالتوں، تحقیقات سب نے کہا کہ فراڈ نہیں ہوا۔ بین جنسبرگ کی گواہی بھی ہے۔ بالکل، لنزی گرام کا خیال تھا کہ مارا لاگو کا ماحول ذمہ دار ہے۔ ٹرمپ اگست 2021 تک اپنی ری انسٹیٹمنٹ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مو بروکس کو خصوصی الیکشن کروانے کو کہا، جب انہوں نے انکار کیا تو انڈورسمنٹ واپس لے لی۔ تو بائیڈن ابھی بھی اپنی صدارت کے لیے لڑ رہا تھا؟ جی، ایک طرح سے۔ چیپٹر 8 پوٹن کا وہ 5000 الفاظ کا مضمون 12 جولائی 2021۔ ہاں، سلیمان اسے اندرونی پوٹن کا اظہار سمجھتے ہیں۔ اس کے کلی نکات کیا تھے؟ بہت چونکا دینے والے کہ روسی اور یوکرینی ایک قوم ہے۔ کییو تمام روسی شہروں کی ماں ہے۔ جدید یوکرین سوویت دور کی پیداوار ہے۔ روس کو لوٹا گیا اور آزاد یوکرین روس کے خلاف WMD جیسا ہے۔ یہ تو بہت سخت باتیں ہیں۔ امریکی حکام کا رد عمل کیا تھا؟ ملا جلا، کچھ نے اسے معمولی رینٹ سمجھا، کچھ نے اسے پوٹن کی مایوسی کہا۔ بل برنز نے کہا، یہ تاریخ کے لبادے میں طاقت کا کھیل ہے۔ کالن کال نے کہا، پوٹن کو اپنی باتوں پر یقین ہے، یہ سامراجی عزائم ہے۔ مضمون میں الزامات بھی تھے۔ جی، کہ یوکرین ایک خطرناک جیوپولیٹیکل گیم ہے، روس مخالف پروجیکٹ ہے، رہنما نیو نازیز ہیں۔ اب چیپٹر 9 افغانستان سے انخلا۔ جی، بائیڈن کا انتخابی وعدہ۔ ان کا ماننا تھا کہ افغانستان میں موجودگی مشن کریپ بن گئی تھی، مقصد واضح نہیں رہا تھا۔ ٹرمپ کا طالبان سے معاہدہ تھا مئی 2021 تک نکلنے کا۔ جی، بائیڈن نے جائزہ لیا اور مکمل انخلا کا فیصلہ کیا۔ 14 اپریل کو فوریور وار ختم کرنے کا اعلان۔ فیصلے پر تنقید ہوئی؟ بہت ہوئی۔ پیٹریس، جارج ڈبلیو بش سب نے کی، مگر بائیڈن اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ لیکن انخلا بہت افراتفری میں ہوا۔ جی، منصوبہ بندی میں شدید ناکامی نظر آئی۔ بگرم سے راتوں رات نکلنا، کابل کا اتنی تیزی سے گرنا، غنی کا فرار، ایئرپورٹ پر وہ خوفناک مناظر۔ بائیڈن کی غنی سے کال کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، 23 جولائی کو بائیڈن نے غنی پر زور دیا کہ تاثر بہتر کیا جائے، جبکہ غنی فل سکیل انویژن کا دعویٰ کر رہے تھے۔ پھر وہ آئسس کا حملہ؟ 26 اگست کو ایبی گیٹ پر امریکی فوجیوں سمیت بہت ہلاکتیں ہوئیں۔ پھر امریکی ڈرون حملے میں غلطی سے عام شہریوں کی ہلاکت۔ 31 اگست کو بائیڈن نے جنگ ختم ہونے کا اعلان کیا۔ بائیڈن پر تنقید؟ شدید تنقید ہوئی، خاص طور پر سلیمان پر۔ استعفے کا مطالبہ ہوا۔ سلیمان خود شیل شاکڈ تھے۔ فوجی قیادت نے بھی مانا کہ سقوط توقع سے بہت تیز تھا۔ کرپشن، سوشل میڈیا، سب کا کردار تھا۔ صحیح۔ چیپٹر 10 کیو 24 اگست 2021 یوکرین کا یوم آزادی۔ جی، 30ویں سالگرہ کی پریڈ۔ برطانوی ایڈمرل ٹم وڈز وہاں تھے۔ پریڈ کا مقصد پوٹن کو پیغام دینا تھا؟ بالکل، فوجی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ ٹینکس، میزائل، خاص طور پر وہ نئے بیراکتار ڈرونز۔ زیلنسکی نے جذباتی تقریر کی، نیٹو شراکت داری کا وعدہ کیا۔ وڈز کا تجزیہ کیا تھا؟ یہی کہ پوٹن نے دیکھا کہ یوکرین ہاتھ سے نکل رہا ہے، ایک بند ہوتی کھڑکی۔ اور وڈز نے نوٹ کیا کہ روسی ساز و سامان دوبارہ جمع ہو رہا ہے۔ جی، سرحد کے قریب وہ کٹ دوبارہ نظر آنے لگا تھا۔ چیپٹر 11 ایڈمرل وٹورتھ نے جنرل ملی کو نئی انٹیلیجنس دی۔ جی، کہ روس کا بڑے پیمانے پر حملے کا منصوبہ ہے۔ دونوں حیران رہ گئے۔ بائیڈن کو تو روزانہ رپورٹس مل رہی تھیں۔ ہاں، تفصیلی انٹیلیجنس۔ بلنکن کو شروع میں یقین نہیں آیا، مگر بائیڈن نہیں چاہتے تھے کہ 2014 والی صورتحال دہرائی جائے۔ تو بائیڈن کی حکمت عملی کیا تھی؟ دونوں کا تھی، حملے کو روکنا اور حملے کی تیاری کرنا۔ سب سے اہم، روس سے براہ راست تصادم سے بچنا۔
اور یوکرین کی مدد؟ ہدایت تھی کہ دو طرفہ ہوگی، نیٹو کے ذریعے نہیں، تاکہ پوٹن کو اشتعال نہ ملے۔ اسی لیے خاموشی سے وہ 60 ملین کا پیکج منظور ہوا، جس میں جیولنز بھی تھے۔ جیولنز؟ وہ ٹینک شکن میزائل؟ جی بالکل۔ چیپٹر 12 زیلنسکی کا وائٹ ہاؤس کا پہلا دورہ 1 سپٹمبر 2021۔ جی۔ زیلنسکی اداکار سے صدر بنے تھے۔ واشنگٹن میں ان کی پہچان ٹرمپ کے امپیچمنٹ والے معاملے سے جڑی تھی۔ وہ جولائی 2019 والی کال۔ ہاں، زیلنسکی کو محسوس ہوا تھا کہ وہ بڑی طاقتوں کے کھیل میں ایک مہرہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے بائیڈن سے نیٹو رکنیت پر زور دیا؟ جی، مگر بائیڈن تیار نہیں تھے۔ بل برنز کا بھی پرانا موقف تھا کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت روس کے لیے روشن ترین ریڈ لائن ہے۔ چیپٹر 13 اکتوبر 2021 انتہائی اہم انٹیلیجنس۔ جی، ڈی این آئی ہینز اور سی آئی اے ڈائریکٹر برنز نے بائیڈن اور کابینہ کو بتایا پوٹن کا 1,75,000 فوجیوں کے ساتھ مکمل حملے کا منصوبہ ہے۔ اور ذریعہ؟ کراؤن جولز؟ جی، یعنی انتہائی حساس اور قابل اعتماد ذریعہ، کرملن کے اندر کوئی انسان۔ منصوبے کی تفصیلات کیا تھیں؟ شہروں پر قبضہ، کیف کا محاصرہ، زیلنسکی کا خاتمہ۔ کمرے میں سب دنگ رہ گئے۔ بلنکن کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ منصوبہ پاگل پن لگتا تھا؟ مغربی نقطہ نظر سے شاید، لیکن پوٹن کی تقریروں، ان کا مضمون اس سے مطابقت رکھتا تھا۔ بائیڈن نے متبادل وضاحتیں مانگی؟ جی، مگر برنز اور ہینز کا اصرار تھا کہ انٹیلیجنس ٹھوس ہے۔ ہینز نے پوٹن کی سوچ کی وضاحت کی: عدم تحفظ، روس کی شان بحال کرنے کا جنون، یوکرین کو واپس لانے کی ضرورت، بند ہوتی کھڑکی کا احساس، اور یہ یقین کہ مغرب کمزور رد عمل دے گا۔ بائیڈن کا کیا رد عمل تھا؟ جیسس کرائسٹ! ہاں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ پاگل پن کہا۔ فائنر کا اندازہ تھا کہ یہ واقعہ بائیڈن کی صدارت بدل دے گا۔ بائیڈن کی ہدایت تھی، روکنے کی کوشش کرو، مکمل تیاری کرو۔ اتحادیوں کو ساتھ لانا مشکل تھا؟ بہت۔ بلنکن نے سفارتی کوششیں شروع کیں۔ شروع میں یورپی اتحادی شکوک کا شکار تھے۔ خود امریکی حکام میں بھی آخر تک پورا یقین نہیں تھا۔ چیپٹر 14 روم G20 سمٹ، بائیڈن کی UK، فرانس، جرمنی کے رہنماؤں سے ملاقات۔ جی، بائیڈن نے انہیں روسی منصوبوں کی انٹیلیجنس دی۔ کہا بندوق بھری ہوئی ہے۔ رد عمل کیا تھا؟ میکرون اور جرمن رہنما شکی رہے۔ بورس جانسن کو البتہ انٹیلیجنس قابل اعتبار لگی، ان کی اپنی MI6 کی اطلاعات سے ملتی تھی۔ جانسن نے پوٹن کو فون بھی کیا؟ جی، کانفرنٹیشن ہوئی، یقین دہانی کرائی کہ یوکرین جلد نیٹو میں نہیں آئے گا۔ جانسن کا خیال تھا یہ پوٹن کا پیرانویا ہے اور مغرب کو پھنسانے کا کھیل۔ ٹھیک ہے۔ چیپٹر 15 اب امریکہ کا فیصلہ کہ پوتن کو براہ راست بتایا جائے۔ جی، فیصلہ ہوا کہ CIA ڈائریکٹر بل برنز جائیں گے، بائیڈن خود نہیں، تاکہ کمزور نہ لگیں۔ برنز بائیڈن کا ایک نجی خط لے کر گئے۔ پیغام بہت احتیاط سے تیار کیا گیا تھا۔ برنز کی ملاقاتیں کس سے ہوئیں؟ پیٹروشیو سے؟ ہاں، ماسکو میں نکولائے پیٹروشیو سے۔ برنز نے انہیں کنفرنٹ کیا۔ پیٹروشیو حیران، ناراض ہوئے، مگر انکار نہیں کیا۔ پھر پوتن سے فون پر بات؟ جی، پوتن سوچی میں تھے۔ برنز نے پیغام دیا کہ امریکہ منصوبوں سے واقف ہے، حملہ ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ پابندیاں، سوئفٹ سے نکالنا، یوکرین کی مدد، یورپ میں فوجی موجودگی بڑھانا، یہ 2014 جیسا نہیں ہوگا۔ سوئفٹ، وہ بین الاقوامی بینکنگ سسٹم؟ جی۔ پوٹن کا جواب وہی پرانے دلائل تھے، یوکرین کمزور، نیٹو توسیع کی شکایتیں وغیرہ۔ حملے کی تیاریوں سے انکار نہیں کیا۔ برنز کا مشاہدہ کیا تھا؟ یہی کہ پوتن اپنی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کی رسک لینے کی بھوک بڑھ گئی ہے۔ برنز نے واپسی پر بائیڈن کو کیا رپورٹ دی؟ کیبل بھیجا۔ پوٹن نے جنگ کا فیصلہ تقریباً کر لیا ہے۔ نتیجہ، دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی سب سے بڑی زمینی جنگ کا خطرہ ہے۔ یہ تو بہت سنگین تھا۔ بہت۔ برنز نے سولیوان اور زیلنسکی کو بھی بریف کیا۔ چیپٹر 16 بلنکن کی گلاسکو میں زیلنسکی سے ملاقات۔ جی، بلنکن نے بائیڈن کا پیغام پہنچایا، حملے کا شدید خطرہ ہے، تفصیلی انٹیلیجنس شیئر کرنے کی پیشکش کی۔ زیلنسکی کا رد عمل؟ وہ شکوک کا شکار رہے۔ ڈیفنس سیکریٹری آسٹن کی یوکرینی وزیر دفاع ریزنیکوف سے ملاقات ہوئی۔
ریزنیکوف کا بھی خیال تھا کہ پوٹن صرف رعایتیں مانگ رہے ہیں۔ پینٹاگون میں میٹنگ شروع ہو گئی۔ جی، وہ نارتھ سٹارز طے ہوئے، یوکرین کو مضبوط کرنا، نیٹو کو مضبوط کرنا، اتحادیوں کو متحد رکھنا اور ورلڈ وار 3 سے بچنا۔ ٹھیک ہے، چیپٹر 17 نائب صدر کاملا ہیرس کا دورہ پیرس۔ جی، مقصد تھا آکس ڈیل کے بعد میکرون سے تعلقات بحال کرنا اور روسی منصوبوں پر بریف کرنا۔ ہیرس نے میکرون سے کیا کہا؟ یہی کہ امریکہ کو یقین ہے روس حملہ کرے گا، یورپی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا، میکرون سے یورپی قیادت سنبھالنے کی اپیل کی۔ میکرون کا کیا رد عمل تھا؟ وہ شکی تھے مگر خطرے کو سنجیدہ لیا، مشرقی یورپ کو مضبوط کرنے، قیمت عائد کرنے اور خود پوٹن سے بات کرنے پر اتفاق کیا۔ چیپٹر 18 بلنکن اسٹاک ہوم میں لاوروف سے ملتے ہیں۔ جی، OSCE اجلاس میں لاوروف اپنی تقریر میں وہی پرانے الزامات دہراتے ہیں، نیٹو پر، یوکرین پر۔ نجی گفتگو میں لاوروف حملے کے منصوبوں سے انکار کرتے ہیں، نیٹو کو خطرہ قرار دیتے ہیں۔ بلنکن کا نتیجہ تھا کہ لاوروف غالباً پوری طرح باخبر نہیں ہے۔ اچھا۔ رات کے کھانے پر بھی بحث ہوئی، لاوروف کافی جارحانہ انداز میں بات کر رہے تھے۔ چیپٹر 19 اتحادی اب بھی شکوک کا شکار ہیں۔ جی، ہینس کہتی ہیں کہ پوٹن کے جھوٹ بولنے کی تاریخ کی وجہ سے مغربی رہنماؤں کے لیے وارننگز قبول کرنا مشکل تھا۔ تو پھر وہ اسٹریٹجک ڈاؤن گریڈ کی تجویز آئیں۔ ہاں، سلیون اور فائنر کی، کہ انٹیلیجنس کو عوامی سطح پر لایا جائے تاکہ روسی ڈس انفارمیشن کا مقابلہ ہو اور سرپرائز کا عنصر ختم ہو۔ انٹیلیجنس کمیونٹی تیار تھی شروع میں ہچکچاہٹ تھی مگر پھر اتفاق ہو گیا۔ اور پہلا عوامی ڈاؤن گریڈ 3 دسمبر کو واشنگٹن پوسٹ میں نقشوں اور تصاویر کے ساتھ فوجیوں کی تعیناتی دکھائی گئی۔ مقصد تھا کیوبن میزائل بحران جیسا اثر۔ روس کا رد عمل؟ انہوں نے اسے بکواس کہا۔ امریکہ مطمئن تھا کہ یہ معلوماتی جنگ کا نیا طریقہ ہے۔ چیپٹر 20 7 دسمبر بائیڈن پوٹن ویڈیو کانفرنس۔ جی، بائیڈن کی سخت وارننگ، بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پوٹن کا پھر انکار اور سیکیورٹی گارنٹی کا مطالبہ کہ نیٹو توسیع نہ ہو۔ بائیڈن نے مذاکرات کی پیشکش کی؟ ہاں، کچھ مخصوص نقاط پر، مگر پوٹن دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ مطالبات پر اڑے رہے۔ کال کے بعد بائیڈن کو یقین ہو گیا کہ حملہ ہوگا؟ جی، پوٹن کی خاموشی بہت معنی خیز تھی۔ چیپٹر 21 اب بحث کے کیا امریکہ کو کہنا چاہیے کہ وہ فوجی نہیں بھیجے گا؟ ہاں، انٹیلیجنس کا مشورہ تھا کہ امریکی فوجیوں کی دھمکی پوٹن کو اکسائے گی، روکے گی نہیں۔ برنز بھی متفق تھے۔ بائیڈن کا کیا خیال تھا؟ وہ بلفنگ کے خلاف تھے؟ جی، وہ کہہ رہے تھے عظیم طاقتیں بلف نہیں کرتیں، فیصلہ ہوا، وضاحت، ابہام نہیں۔ تو 8 دسمبر کو بائیڈن نے عوامی طور پر کہا وہ فوجی بھیجنا میز پر نہیں ہے۔ اس پر رد عمل آیا؟ کیا اس سے پوٹن کو گرین لائٹ ملی؟ یہ سوال اٹھا۔ فریڈ کیگن نے کہا ابہام بہتر تھا۔ فائنل کا خیال تھا کہ براہ راست جواب درست تھا۔ اس سے یوکرینیوں کو احساس ہوا کہ انہیں خود لڑنا ہے۔ بائیڈن کا عزم تھا ہتھیار بھیجیں گے مگر اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی نہیں تاکہ روس کے ہاتھ نہ لگے۔ چیپٹر 22 دسمبر میں ٹرمپ کی کیلوگ سے کال۔ جی، حملے کی افواہوں پر بات ہوئی۔ ٹرمپ نے پوچھا پوٹن ایسا کیوں کریں گے؟ کیلوگ کا جواب افغانستان کے بعد سمجھی جانے والی صدارتی کمزوری۔ ٹرمپ متفق ہوئے، بائیڈن نے ہمیں برباد کر دیا، لیکن کیلوگ کی پیشگوئی تھی کہ حملہ نہیں ہوگا کیونکہ فوجی پوزیشن ٹھیک نہیں۔ اور ٹرمپ نے مان لیا؟ ہاں، کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آخری چیپٹر اس حصے کا، چیپٹر 23 30 دسمبر بائیڈن پوٹن فون کال۔ جی، یہ کال بہت گرما گرم تلخ تھی۔ پوٹن پابندیوں کے دھمکی پر سخت غصے میں تھے، تعلقات میں مکمل ٹوٹ پھوٹ کی وارننگ دی، جوہری جنگ کا خطرہ بھی بڑھایا۔ بائیڈن کا جواب کہ جوہری جنگ جیتنا ناممکن ہے۔ بعد میں بائیڈن نے ایک دوست سے 2014 کے رد عمل پر مایوسی کا اظہار کیا۔ جی، کتاب میں ذکر ہے، کہا کہ اوباما انتظامیہ نے گڑبڑ کی، پوٹن کو لائسنس دیا۔ بائیڈن غصے میں تھے، میں اس کا لائسنس منسوخ کر رہا ہوں۔ صدر بائیڈن ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہیں، وہ CIA ڈائریکٹر بل برنز کو ایک خفیہ مشن پر کی بھیجتے ہیں، ہاں، صدر زیلنسکی سے ملنے کے لیے۔ جی، اور اس مشن کا مقصد بہت واضح تھا،
زیلنسکی کو براہ راست بغیر کسی شک و شبہ کے یہ بتانا کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق روسی حملہ اب صرف امکان نہیں بلکہ ایک یقینی بات ہے۔ اچھا۔ بائیڈن انتظامیہ کو لگ رہا تھا کہ شاید زیلنسکی یا ان کی ٹیم خطرے کی سنگینی کو پوری طرح نہیں سمجھ رہے ہیں۔ برنز نے کیو پہنچ کر زیلنسکی سے ملاقات میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ کتاب کے مطابق انہوں نے صاف کہا، بالکل صاف۔ آپ کے ملک پر بشمول آپ کے دارالحکومت کیو پر ایک بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ روسی اسپیشل فورسز آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ ذاتی طور پر آپ کے لیے آ رہے ہیں۔ جی، یہ بہت ہی براہ راست وارننگ تھی۔ واقعی۔ اور برنز نے مزید تفصیلات بھی بتائیں۔ انہوں نے نقشے پر دکھایا کہ روسی افواج بیلاروس کی سرحد سے کیسے سیدھا کیو پر حملہ آور ہوں گی۔ ان کا منصوبہ حکومت کا تختہ الٹ کر ایک کٹ پتلی روس نواز حکومت قائم کرنا ہے۔ خاص طور پر ہوسٹومل ایئرپورٹ کا ذکر کیا گیا، جو کیو کے قریب ایک اہم کارگو ایئرپورٹ ہے۔ اچھا، وہ کیو کے پاس ہے نا؟ جی بالکل، کیو کے بہت قریب، کہ روسی اسے قبضے میں لے کر اپنی ایئربورن فورسز کو اتارنے کے لیے استعمال کریں گے۔ برنز نے یہ بھی خبردار کیا کہ یہ حملہ چند ہفتوں میں متوقع ہے اور زیلنسکی کو اپنی ذاتی سیکیورٹی پر فوری توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ جی، ساتھ ہی انہوں نے یوکرینی انٹیلیجنس سروسز میں روسی رسائی یعنی پینیٹریشن کے خدشات کا بھی اظہار کیا۔ ہاں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، جس سے خطرہ اور بڑھ جاتا تھا، ہے نا؟ بالکل۔ زیلنسکی کا رد عمل، جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے، کافی پیچیدہ تھا۔ اچھا۔ ایک طرف تو انہوں نے معلومات اور امریکہ کی فکرمندی کا شکریہ ادا کیا، لیکن دوسری طرف وہ امریکی انتباہات کی عوامی تشہیر سے پریشان تھے۔ کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ اس سے یوکرین کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور عوام میں پینک پھیل رہا ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ وہ اب بھی اس بات پر شکوک کا اظہار کر رہے تھے کہ کیا واقعی روس 44 ملین آبادی والے ملک پر مکمل قبضے جیسا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے؟ یعنی ان کا خیال تھا کہ امریکہ شاید سب سے برے ممکنہ سیناریو پر زیادہ توجہ دے رہا ہے؟ جی، کچھ ایسا ہی۔ اور انہیں یورپین رہنماؤں سے بھی یہی تاثر مل رہا تھا کہ امریکی خدشات مبالغہ آمیز ہیں۔ اچھا۔ پوٹن بھی عوامی اور نجی سطح پر حملے کے ارادے سے مسلسل انکار کر رہے تھے۔ لیکن زیلنسکی خطرے کو سنجیدگی سے تو لے رہے تھے۔ ہاں، لے رہے تھے، لیکن وہ مکمل فوجی لام بندی، جسے موبلائزیشن کہتے ہیں، کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے مکمل فوجی تیاری شروع کر دی تو پوٹن اسے ہی حملے کا بہانہ بنا لیں گے۔ اچھا۔ یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو، یوکرین جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت نازک توازن تھا۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی دوران امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز CIA اور DNI ایک اور خطرے سے پریشان تھیں، پوٹن کے ممکنہ فالس فلیگ آپریشنز۔ جی ہاں، یعنی ایسے جعلی واقعات تیار کرنا جن میں دکھایا جائے کہ یوکرینیوں نے روسی نسل کے لوگوں پر ظلم کیا ہے تاکہ حملے کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ ہاں، انٹیلیجنس رپورٹس میں ایسی تیاریوں کا ذکر تھا، حتیٰ کہ جعلی جنازوں میں رونے کے لیے اداکاروں کی خدمات حاصل کرنے تک کی باتیں تھیں۔ واقعی اداکار؟ جی، کتاب میں ایسا ذکر ہے۔ اسی پس منظر میں 14 جنوری کو پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے عوامی طور پر کہا کہ روس حملہ کرنے کے لیے بہانہ گھڑنے پر کام کر رہا ہے۔ چیپٹر 23۔ اب ہم 19 جنوری 2022 پر آتے ہیں۔ صدر بائیڈن ایک طویل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے پوٹن یوکرین میں موو ان کریں گے۔ جی، یعنی پیش قدمی کریں گے۔ ہاں، لیکن پھر بائیڈن نے ایک ایسی بات کہہ دی جو ان کے تیار شدہ نوٹس میں نہیں تھی اور جس نے فوراً ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ جی، وہ مشہور گیف۔ انہوں نے کہا یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ مائنر انکرجن یعنی چھوٹی سی دراندازی ہے تو ایک بات ہے، لیکن اگر وہ کرتے ہیں جس کی وہ سرحد پر جمع افواج کے ساتھ صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ روس کے لیے تباہی ہوگی۔ مائنر انکرجن، اس لفظ نے تو فوراً یہ تاثر دیا ہوگا کہ شاید امریکہ اور اس کے اتحادی ایک چھوٹے حملے پر اتنا سخت رد عمل نہ دکھائیں۔ بالکل، جیسا 2014 میں کرائمیا پر قبضے کے وقت ہوا تھا۔ جی بالکل، اس سے اتحادیوں میں شدید الجھن پیدا ہوئی اور یہ سوال اٹھا کہ کیا امریکہ واقعی متحد اور پرعزم ہے؟ زیلنسکی نے فوراً ٹویٹ کیا ہے نا؟ جی فوراً، جس کا مفہوم تھا کوئی مائنر انکرجنز نہیں ہوتی اور نہ ہی چھوٹی قومیں، جیسے کوئی معمولی ہلاکت یا پیاروں کے کھونے کا چھوٹا غم نہیں ہوتا۔
بہت سخت جواب تھا۔ ہاں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون کو اتحادیوں کو فون کر کے نقصان پر قابو پانے کی کوشش کرنی پڑی۔ بائیڈن کو بھی اگلے دن وضاحت کرنی پڑی۔ جی، انہیں کہنا پڑا کہ ان کا مطلب تھا کہ کسی بھی روسی فوجی یونٹ کا سرحد عبور کرنا ایک حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کا سخت جواب دیا جائے گا، لیکن وہ نقصان تو ہو چکا تھا۔ صحیح۔ جی، اس کے باوجود بائیڈن انتظامیہ اب بھی سفارت کاری کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتی تھی۔ اچھا۔ اسی لیے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کو روسی وزیر خارجہ سرگے لاوروف سے ملنے جنیوا بھیجا گیا۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا روس کے حقیقی عملی سیکیورٹی خدشات پر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ 21 جنوری کو جنیوا میں ملاقات ہوئی۔ بلنکن نے کیا کہا؟ بلنکن نے لاوروف سے صاف کہا، ہمیں یقین ہے کہ آپ یوکرین پر مکمل حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے جائز سیکیورٹی خدشات ہیں تو آئیے ان پر بات کریں۔ انہوں نے میسائلوں کی تعیناتی یا فوجی مشقوں میں شفافیت جیسے مسائل پر بات کرنے کی پیشکش کی۔ اور انہوں نے وہ مشہور سوال بھی پوچھا، کیا یہ مسئلہ عملی ہے یا نظریاتی؟ جی بالکل۔ یعنی کیا یہ واقعی روس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا یہ پوٹن کے اس نظریے کا کہ یوکرین کو ایک آزاد ملک کے طور پر موجود ہی نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل۔ لاوروف نے حسب معمول حملے کے کسی بھی منصوبے سے انکار کیا۔ توقع کے مطابق۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں امریکی انٹیلیجنس نے نتیجہ خاص کیا کہ شاید لاوروف کو خود بھی پوٹن کے مکمل منصوبے کا علم نہیں تھا۔ اچھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، بلنکن کو ملاقات کے بعد لاوروف پر افسوس ہوا کہ وہ صرف ایک ماؤتھ پیس بن کر رہ گئے ہیں، جس سے سفارتی کاری کا عمل تقریباً بے معنی ہو گیا تھا۔ چیپٹر 24۔ یہ باب پچھلے ابواب کے مقابلے میں کافی مختصر ہے اور موضوع بھی ذرا مختلف ہے۔ جی، یہ جنوری 2022 کے آخر کی بات ہے، جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جی، کتاب میں ایک مختصر واقعہ درج ہے کہ ٹرمپ نے سینیٹر لنزی گرام کے ساتھ لنچ پر اپنی حکمت عملی بتائی۔ اچھا، کیا حکمت عملی؟ انہوں نے مشہور گولفر جیک نکلاؤس کی مثال دی، جو ٹورنامنٹ میں پیچھے ہونے پر بھی کھیل میں بنے رہتے تھے، یعنی ہینگ اراؤنڈ کرتے تھے، اس امید پر کہ دوسرے کھلاڑی غلطیاں کریں گے اور وہ جیت جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا، میں بھی بس ہینگنگ اراؤنڈ کروں گا۔ یعنی وہ امریکی سیاست میں متحرک رہیں گے، اس انتظار میں کہ بائیڈن انتظامیہ یا دوسرے ممکنہ امیدوار کمزور ہوں۔ ہاں، بظاہر یہی ان کا منصوبہ تھا۔ یہ باب یوکرین بحران کے مرکزی دھارے سے تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن یہ اس وقت کے امریکی سیاسی منظرنامے کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ صحیح۔ کہ داخلی سیاست بھی عالمی بحرانوں کے دوران چلتی رہتی ہے۔ بالکل۔ چیپٹر 25۔ اب ہم فروری 2022 میں داخل ہو چکے ہیں اور حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ جی، بہت تیزی سے۔ یوکرین کی سرحدوں پر اب صرف فوجی جمع نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ فیلڈ ہسپتال، خون کے ذخیرے یعنی بلڈ بینکس اور موبائل ماکس تک۔ ہاں، چلتی پھرتی مردہ خانے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ یہ تو جنگ کی تیاریوں کے بہت واضح اشارے تھے۔ بالکل۔ انٹیلیجنس رپورٹ سب کہہ رہی تھیں کہ حملے کا حکم ہفتوں، دنوں یا گھنٹوں میں آ سکتا ہے۔ اسی سنگینی کو دیکھتے ہوئے 11 فروری کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون نے امریکی شہریوں کو ایک سخت وارننگ جاری کی۔ جی، کہ وہ فوری طور پر یوکرین چھوڑ دیں۔ یہ واضح کیا کہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو امریکی فوجی وہاں پھنسے ہوئے شہریوں کو نکالنے نہیں آئیں گے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ تھا ماضی کے برعکس۔ اور انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا، ہم یوکرین میں جنگ نہیں لڑنے جا رہے، روس کے ساتھ جنگ نہیں لڑنے جا رہے۔ جی، یعنی امریکہ براہ راست فوجی مداخلت نہیں کرے گا، یہ پیغام بہت واضح تھا۔ اسی دوران سفارتی کوششیں بھی آخری دموں پر تھیں۔ فرانسیسی صدر میکرون تقریباً روزانہ پوٹن کو فون کر رہے تھے۔ جی، انہیں اب بھی امید تھی کہ وہ پوٹن کو منا لیں گے۔ وہ بائیڈن کو بھی اپڈیٹ کرتے رہتے تھے، لیکن بائیڈن کتاب کے مطابق کافی مایوس ہو چکے تھے۔ اچھا۔ ایک موقع پر جب میکرون نے بتایا کہ پوٹن نے حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، بائیڈن نے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی 18 فروری کو اپنے روسی ہم منصب سرگی شوئگو کو فون کیا۔ ہاں، آسٹن نے بہت دو ٹوک انداز میں کہا، مجھے معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کی فوج کی نقل و حرکت دیکھ سکتا ہوں۔ اور شوئگو کا جواب؟ وہی پرانا جواب، یہ صرف ایک مشق ہے۔ آسٹن نے زور دے کر کہا، ایسا مت کرو۔ یہ ایک فوجی کی دوسرے فوجی سے براہ راست وارننگ تھی۔ آسٹن نے بالٹک ریاستوں جو نیٹو اتحادی ہیں انہیں بھی یقین دہانی کرائی؟ جی، خاص طور پر ٹرمپ دور کے بعد ان ممالک میں کافی بے چینی تھی۔
انہوں نے اسٹونیا کے وزیر دفاع سے کہا، وقت آنے پر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کھڑکیاں کھولیں گے اور جیٹ فیول کی بو سونگھ سکیں گے۔ واہ، یعنی امریکی فضائیہ فوراً پہنچ جائے گی؟ جی۔ پھر آتی ہے 19 فروری کو میونخ سیکیورٹی کانفرنس۔ ہاں، اہم کانفرنس۔ بائیڈن نے نائب صدر کاملا ہیرس کو بھیجا۔ ان کے مشن کے دو اہم پہلو تھے۔ ایک تو زیلنسکی کو ایک بار پھر قائل کرنا کہ حملہ واقعی ہونے والا ہے، اور دوسرا؟ دوسرا بائیڈن کی مائنر انکرجن والی بات کے بعد جو شکوک پیدا ہوئے تھے انہیں دور کرنا اور امریکہ اور نیٹو کا اتحاد اور عزم ظاہر کرنا۔ ہیرس کی میونک تقریر کو کافی سراہا گیا تھا، ہے نا؟ جی، اسے ان کی نائب صدارت کی بہترین تقریروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر روس کے جھوٹ اور پروپیگنڈے کی نشاندہی کی، اور ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی کے برعکس بائیڈن انتظامیہ کے عالمی اتحاد پر زور دیا۔ تقریر کے بعد ہیرس نے زیلنسکی سے ایک نجی ملاقات بھی کی۔ جی، اور یہ ملاقات کافی اہم تھی۔ انہوں نے بہت سختی سے کہا، آپ کو اس امکان کو سنجیدگی سے لینا ہوگا کہ کسی بھی دن روسی آپ کے ملک پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن زیلنسکی؟ وہ ابھی بھی مزاحمت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ حملہ کریں گے، وہ ہمیں دھمکا رہے ہیں، بلی کر رہے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں۔ کیا ہیرس نے انہیں انٹیلیجنس کے اعداد و شمار بھی بتائے؟ جی ہاں، ہیرس نے کہا، روسیوں کے پاس اس آپریشن کے لیے 2 لاکھ فوجی ہیں، جن میں 40,000 بیلاروس میں ہیں۔ اور یوکرینی کیا کہہ رہے تھے؟ یوکرینی وزیر دفاع ریزنیکوو نے مداخلت کی اور کہا کہ بیلاروس میں 10,000 سے کم فوجی ہیں۔ ہیرس نے جواب دیا کہ یہ ان کی معلومات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے زیلنسکی پر زور دیا کہ وہ حقیقت کو تسلیم کریں اور کنٹینجنسی پلانز یعنی جانشینی اور اگر ضرورت پڑے تو ملک سے نکلنے کے منصوبوں پر غور کریں۔ زیلنسکی کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے مدد مانگی؟ زیلنسکی نے پوچھا کہ اگر وہ یہ سب مان لیں تو کیا امریکہ فوراً پابندیاں لگائے گا یا مزید ہتھیار بھیجے گا؟ اور ہیرس کا جواب؟ ہیرس کا جواب تھا کہ بڑی پابندیاں حملے کے بعد لگائی جائیں گی۔ اس پر یوکرینی وفد مایوس ہوا۔ ان کا موقف تھا کہ روس تو 2014 سے ہی جرائم کر رہا ہے، تو انتظار کیوں؟ بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی۔ ہیرس نے پھر مشورہ دیا کہ وہ جانشینی کا منصوبہ بنائیں، یعنی اگر انہیں کچھ ہو جائے تو ملک کون چلائے گا؟ یہ تو بہت سنگین گفتگو تھی۔ ملاقات کے بعد ہیرس کے مشیر فلپ گارڈن نے کہا وہ پاگل ہیں کہ فرار کا منصوبہ نہیں رکھتے۔ جی، اور ہیرس نے جواب دیا، شاید ہم انہیں دوبارہ کبھی نہ دیکھ پائیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکی قیادت کو زیلنسکی کی جان کو کتنا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ بالکل۔ میونک کانفرنس ایک طرح سے آخری موقع تھا زیلنسکی کو آمنے سامنے قائل کرنے کا، لیکن وہ اپنی جگہ قائم رہے۔ چیپٹر 26۔ اب تاریخ ہے 21 فروری 2022۔ پوٹن ماسکو میں ایک طویل ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی سیکیورٹی کونسل میٹنگ کرتے ہیں۔ جی، وہ مشہور میٹنگ۔ مقصد مشرقی یوکرین کے 2 علیحدگی پسند علاقوں ڈونیسک اور لوہانسک کی آزادی کو تسلیم کرنے پر اپنے اعلیٰ حکام کی رائے لینا۔ یہ میٹنگ بڑی عجیب اور تناؤ بھری تھی۔ پوٹن ایک بہت بڑی میز کے ایک سرے پر اکیلے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے تمام مشیر اور وزراء تقریباً 30 فٹ دور کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ 30 فٹ؟ جی۔ ماحول میں خوف اور دباؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ پوٹن نے ایک ایک کر کے سب کو پوڈیم پر بلایا اور ان کی رائے پوچھی۔ کتاب میں خاص طور پر فورن انٹیلیجنس سروس SVR کے سربراہ سرگئی نارشکن کا ذکر ہے۔ جی، جب نارشکن کی باری آئی تو وہ ہچکچائے اور واضح جواب دینے سے گریز کیا۔ اچھا؟ اس پر پوٹن نے انہیں سب کے سامنے ڈانٹا اور ذلیل کیا۔ صاف صاف بولو، ہاں کہو یا نہیں۔ اوہ! نارشکن نے آخرکار کانپتے ہوئے حامی بھری۔ یہ منظر پوری دنیا نے ٹی وی پر دیکھا اور اس سے اندازہ ہوا کہ پوٹن فیصلے کر چکے ہیں اور اب صرف رسمی کارروائی ہو رہی ہے۔ اس میٹنگ کے فوراً بعد کیا ہوا؟ امریکہ اور جرمنی نے رد عمل دکھایا؟ جی، بائیڈن انتظامیہ نے فوراً ان علاقوں میں امریکی اقتصادی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی، اور ایک بڑا قدم جرمنی نے اٹھایا جس نے متنازع نارڈ سٹریم 2 گیس پائپ لائن منصوبے کو روک دیا۔ یہ روس کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ بالکل۔ اور اگلے ہی دن 22 فروری کو سابق صدر ٹرمپ نے ایک ریڈیو انٹرویو میں پوٹن کے اس اقدام کی تعریف کر دی۔ تعریف؟ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے پوٹن کو جینیس اور بہت ہوشیار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوٹن تو امن قائم کرنے والے پیس کیپر کے طور پر جا رہے ہیں۔ امن قائم کرنے والے؟ جی، ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جانتے تھے کہ پوٹن ہمیشہ سے یوکرین چاہتے تھے۔
یہ بیان اس وقت کے سنگین حالات کے بالکل برعکس تھا۔ چیپٹر 27۔ اب ہم جنگ کے آغاز پر پہنچ گئے ہیں۔ 23 فروری کی صبح 9:15 بجے واشنگٹن میں جی CIA ڈائریکٹر برنز بغیر اطلاق کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سلیون کی میٹنگ میں داخل ہوتے ہیں اور صرف 2 لفظ کہتے ہیں، "It's happening"۔ یعنی یہ ہو رہا ہے، مطلب انٹیلیجنس آ گئی تھی کہ پوٹن نے حملے کا حتمی حکم دے دیا ہے۔ اور پھر 24 فروری کو ماسکو میں صبح ہونے سے پہلے پوٹن نے ٹیلی ویژن پر آ کر خصوصی فوجی آپریشن کا اعلان کیا۔ انہوں نے دنیا کو دھمکی دی کہ جو کوئی بھی مداخلت کرے گا اسے ایسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ایٹمی دھمکی؟ جی، اور یاد دلایا کہ روس ایک طاقتور نیوکلیئر ریاست ہے۔ اسی وقت کیرف اور یوکرین کے دوسرے شہروں جیسے خارکیو میں دھماکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جی، روسی فوجی جنوب میں اوڈیسا کے قریب اترے اور شمال اور مشرق سے سرحد عبور کرنے لگے۔ زیلنسکی اس وقت کیو کی سڑکوں پر تھے جب ان کے وزیر داخلہ نے فون پر بتایا کہ حملہ ہر طرف سے ہو رہا ہے۔ واشنگٹن میں فوراً سچویشن روم میں میٹنگ ہوئی ہوگی؟ جی بالکل، چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفز جنرل ملے اور سیکرٹری آف ڈیفنس آسٹن نے بریفنگ دی کہ تقریباً 175,000 سے 190,000 روسی فوجی حملہ کر رہے ہیں۔ اور ان کا مقصد؟ بنیادی مقصد کیو پر قبضہ کر کے حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ ان کا اندازہ تھا کہ کیو 72 سے 96 گھنٹوں میں 3 سے 4 دن میں جی گر سکتا ہے۔ بائیڈن نے فوراً زیلنسکی کو فون کیا؟ جی، مدد کی پیشکش کی اور ان کی حفاظت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ زیلنسکی نے دنیا سے مدد کی اپیل کی اور ایک نو فلائی زون کا مطالبہ کیا۔ یعنی یوکرینی فضائی حدود کو روسی طیاروں کے لیے بند کر دیا جائے؟ ہاں، جسے بائیڈن نے مسترد کر دیا۔ کیوں کہ اس کا مطلب براہ راست ٹکراؤ ہوتا؟ جی، امریکہ اور روس کے درمیان براہ راست جنگ شروع ہو سکتی تھی۔ فون کال کے آخر میں زیلنسکی نے بائیڈن سے کہا، مجھے نہیں معلوم میں آپ سے دوبارہ کب بات کر پاؤں گا۔ یہ لمحات بہت جذباتی ہوں گے۔ یقیناً، لیکن زیلنسکی نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے قوم سے خطاب کیا، شہریوں کو ہتھیار اٹھانے کو کہا۔ سنیک آئلینڈ کے محافظوں کا وہ مشہور جواب، رشین وارشپ گو فک یور سیلف۔ جی، وہ دنیا بھر میں یوکرینی مزاحمت کی علامت بن گیا۔ اور زیلنسکی نے کیف سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو پیغام جاری کیا۔ جی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بھاگے نہیں ہیں۔ صدر یہاں ہے، ہم سب یہی ہیں، اپنی آزادی، اپنی ریاست کا دفاع کر رہے ہیں۔ اس نے افواہوں کو رد کر دیا۔ جنگ کے بالکل شروع میں روسیوں کی ایک بڑی کوشش ہوسٹمل ایئرپورٹ پر قبضہ کرنا تھا، ہے نا؟ جی، تاکہ وہ اسے ایک فضائی پل یعنی ایئر برج بنا کر تیزی سے فوجی اور سازوسامان کیو لا سکیں۔ لیکن یوکرینی فوجیوں نے وہاں شدید مزاحمت کی۔ بہت شدید۔ روسیوں نے بالآخر ایئرپورٹ پر کنٹرول تو حاصل کر لیا، لیکن لڑائی میں ایئرپورٹ کو اتنا نقصان پہنچا کہ وہ بڑے ٹرانسپورٹ طیارے اتارنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ یہ روسی منصوبے کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ بہت بڑا۔ اور پھر روسی فوج کی اور بھی ناکامیاں سامنے آئیں۔ چرنوبل کے تابکار جنگل سے گزرنا، اوہ خدایا، رات کو ہیلی کاپٹر استعمال کرنے سے گریز کرنا، اور وہ مشہور 40 میل لمبا فوجی قافلہ جو کئی دنوں تک کیف کے باہر پھنسا رہا۔ ہاں، وہ قافلہ، اس کا کیا بنا؟ جی، وہ قافلہ خوراک اور ایندھن کی کمی کا شکار ہو گیا اور یوکرینی فوج کے لیے آسان ہدف بن گیا۔ CIA ڈائریکٹر برنز نے بعد میں اس ناکامی کا تجزیہ کیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ اس کی کئی وجوہات تھی۔ فیصلہ سازی کا چند لوگوں تک محدود ہونا، نچلے کمانڈروں کو اپنے مقاصد کا واضح علم نہ ہونا، خراب لاجسٹکس اور فوجیوں میں پہل کرنے کی کمی۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ روسیوں نے شروع میں یوکرین کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور ایئر ڈیفنس کو پوری طرح تباہ نہیں کیا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یوکرین فوراً ہتھیار ڈال دے گا، جو کہ نہیں ہوا۔ کیف کی جنگ کتنی دیر چلی؟ 5 ہفتوں سے بھی کم۔ روسی فوج کیو کے اطراف سے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین سمجھی جانے والی فوج کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی تھی۔ جی، اور اس نے روس کی فوجی طاقت کے امیج کو شدید نقصان پہنچایا۔ اور پیچھے ہٹتے ہوئے روسی فوجیوں نے بوچا جیسی جگہوں پر جنگی جرائم کے ہولناک ثبوت چھوڑے۔ بالکل، اجتماعی قبریں، تشدد کے نشانات۔ بعد میں امریکی قومی سلامتی کونسل NSC نے جب صورتحال کا جائزہ لیا تو انہوں نے کیا مانا؟ انہوں نے مانا کہ اگرچہ انہوں نے حملے کے منصوبے، وقت اور جگہ کا اندازہ بالکل ٹھیک لگایا تھا،
لیکن انہوں نے کئی چیزیں غلط سمجھی۔ جیسے کہ انہوں نے یورپی ممالک کے رد عمل کی شدت کو کم سمجھا، یوکرینی عوام اور فوج کے عزم کو بہت کم سمجھا، اور روسی فوج کی صلاحیتوں کو حقیقت سے کہیں زیادہ سمجھ لیا تھا۔ یعنی منصوبہ تو سمجھ گئے لیکن نتیجے کا اندازہ غلط لگایا؟ جی، NSC میں اسٹریٹجک پلاننگ کے ایک ڈائریکٹر ایلیکس بک نے کہا، امریکہ میکسیکو سرحد کے بحران پر فوکس کرتا ہے۔ وڈورڈ یہاں کیا تصویر پیش کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف نمبرز کا مسئلہ تھا یا اس سے بڑھ کر کچھ تھا؟ نہیں، یہ اعداد و شمار سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وڈورڈ دکھاتے ہیں کہ یہ ایک گہرا سیاسی اور انسانی بحران تھا۔ آپ دیکھیں 2022-23 میں سالانہ 2 ملین سے زائد گرفتاریاں ہوئیں، جو ایک ریکارڈ تھا۔ جی، بائیڈن انتظامیہ نے ٹرمپ کی زیرو ٹالرنس جیسی سخت پالیسیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ریپبلکنز نے انہیں سرحد کھولنے کا ذمہ دار ٹھہرایا، انویژن جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکرٹری ایلی مایورکس کا کیا کردار تھا اس میں؟ وہ تو بالکل بیچ میں ہوں گے۔ مایورکس بالکل اس طوفان کے مرکز میں تھے۔ وڈورڈ بتاتے ہیں کہ وہ ریپبلکن حملوں پر نجی طور پر شدید غصے میں تھے، انہیں ڈیمونک کہتے تھے۔ اچھا؟ جی، وہ سمجھتے تھے کہ امیگریشن سسٹم ٹوٹا ہوا ہے، لیکن پولیٹیکل ڈویژن کی وجہ سے کوئی حل نہیں نکل پا رہا تھا۔ بائی پارٹیسن بارڈر ڈیل کی ناکامی، جس میں ٹرمپ کا بڑا ہاتھ تھا، اس سیاسی جنگ کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو وڈورڈ کے مطابق سرحدی بحران صرف ایک پالیسی چیلنج نہیں بلکہ ایک گہری سیاسی وار تھی؟ بالکل، اور اس میں ٹرمپ کا نیریٹو، جو تارکین وطن کو قاتل اور جانور کہتا تھا، وہ معاملے کو مزید زہریلا بنا رہا تھا۔ عوام بھی بائیڈن کی پالیسی سے سچ پوچھیں تو مطمئن نہیں تھے، جس سے انتظامیہ پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ ٹھیک، چیپٹر 61۔ اب رخ کرتے ہیں بیرونی جنگ کی طرف، یوکرین۔ پولینڈ کے صدر اینڈریز ڈوڈا کے ساتھ وڈورڈ کی گفتگو کافی اہم لگتی ہے۔ جی ہاں، ڈوڈا کا موقف بہت واضح تھا۔ روس کو یوکرین میں جیتنے نہیں دینا، ورنہ ان کے بقول اگلا نمبر پولینڈ کا ہو سکتا ہے۔ یہ پولینڈ کے لیے صرف ایک دور دراز کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ ان کی دہلیز پر تھی۔ انہوں نے 1939 کا حوالہ دیا، جب ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا تھا۔ پولینڈ نیٹو کا رکن ہے، تو ڈوڈا کا امریکہ اور بائیڈن پر کتنا اعتماد تھا؟ وڈورڈ بتاتے ہیں کہ ڈوڈا کا بائیڈن پر 100% اعتماد تھا۔ بائیڈن نے ذاتی طور پر یقین دہانی کرائی تھی کہ We will always protect Poland۔ اچھا۔ ڈوڈا نیٹو ممالک پر زور دے رہے تھے کہ وہ اپنا دفاعی بجٹ GDP کا 3% تک بڑھائیں، کیونکہ روس اپنی اکانومی کو جندی بنیادوں پر استوار کر رہا ہے۔ یہ تو ٹرمپ کے نیٹو پر موقف سے بالکل مختلف ہے۔ کیا ڈوڈا نے ٹرمپ سے بھی بات کی؟ یہ ایک دلچسپ موڑ ہے۔ ڈوڈا نے اپریل 2024 میں ٹرمپ ٹاور میں ان سے ملاقات کی۔ وڈورڈ لکھتے ہیں کہ ڈوڈا نے ٹرمپ کو یوکرین کی مدد کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کی، کہا وی آر نیکسٹ۔ تو براہ راست کہا؟ جی، اس ملاقات کے بعد ٹرمپ کا رویہ کچھ نرم ہوا اور آخرکار 60.8 بلین کا یوکرین امدادی پیکج کانگریس سے منظور ہو گیا، جس میں لنزی گراہم جیسے لوگوں نے بھی کردار ادا کیا۔ تو یہ بات دکھاتا ہے کہ یوکرین جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی، بلکہ سفارتی اور سیاسی محاذوں پر بھی لڑی جا رہی تھی۔ یقیناً، اور اس میں ڈوڈا جیسے رہنماؤں کا کردار، جو تاریخ اور جغرافیہ دونوں کو سمجھتے تھے، بہت اہم تھا۔ ٹھیک ہے، چیپٹر 62۔ یوکرین کے بعد مشرق وسطی کی جنگ، خاص طور پر اسرائیل کا رفح آپریشن کا منصوبہ۔ یہاں وڈورڈ صدر بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو سامنے لاتے ہیں۔ بائیڈن نے نتن یاہو کو وارننگ دی کہ رفح میں بڑا حملہ امریکہ اسرائیل تعلقات اور خطے کے استحکام کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیک سولیون جیسے مشیر کیا کردار ادا کر رہے تھے؟ کیا وہ بھی پریشان تھے؟ جی، سلیون اور ان کی ٹیم اسرائیلی حکام پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ رفح میں زمینی حملے سے گریز کریں، اسے بلڈی میس قرار دیا۔ وہ متبادل حکمت عملی، جیسے حماس رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنا اور انسانی امداد بہتر کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اسی دوران CIA ڈائریکٹر بل برنز یرغمالیوں کی رہائی کے لیے پس پردہ کوششیں کر رہے تھے۔ اس باب میں یرغمالیوں کی کہانیاں بھی ہیں، جیسے ہرش گولڈبرگ پولن اور وہ بچی ابیگیل ایڈان۔ جی ہاں، وڈورڈ ان کہانیوں کے ذریعے جنگ کے انسانی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں کہ یہ صرف فوجی حکمت عملی اور سیاست نہیں، بلکہ حقیقی انسانی المیہ ہے۔ بہت ہارٹ بریکنگ تفصیلات ہیں۔ چیپٹر 63۔
اب روس اور پوتن پر انٹیلیجنس کی نظر مئی 2024 کا جائزہ کیا کہتا ہے؟ DNI ایورل ہینز کا تجزیہ تھا کہ پوٹن جنگ کی وجہ سے کمزور ضرور ہوئے ہیں، معاشی نقصان، فوجی ہلاکتیں، زمینی فوج سالوں پیچھے چلی گئی، لیکن وہ کم خطرناک نہیں ہوئے۔ وہ معیشت کو جنگی بنیادوں پر لگا چکے تھے اور چین، شمالی کوریا، ایران پر انحصار بڑھا رہے تھے۔ کیا امریکہ روس کے خلاف کوئی شیڈو وار لڑ رہا تھا؟ وڈ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وڈ لکھتے ہیں کہ امریکہ معاشی، ٹیکنیکی اور انٹیلیجنس ذرائع سے روس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہینز نے جوہری خطرے سے بھی خبردار کیا کہ پوٹن کو کونے میں لگانے سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اور پوٹن کی ذہنیت کے بارے میں؟ وہ پوٹن کی سوانح عمری کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی جارحانہ سوچ، ہٹ فرسٹ اینڈ ہٹ سو ہارڈ اور جیت پر توجہ مرکوز رکھنے کی فطرت کو نمایاں کرتے ہیں۔ چیپٹر 64 اب امریکہ کی اندرونی سیاسی جنگ کی طرف واپس آتے ہیں، ٹرمپ کا ہش منی ٹرائل۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جب ایک سابق امریکی صدر کو مجرم قرار دیا گیا۔ وڈ بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ سزا سے انہیں الیکشن میں فائدہ ہوگا، حالانکہ ظاہر ہے وہ سزا نہیں چاہتے تھے۔ اس کیس کے قانونی پہلو کیا تھے؟ وڈ کے مطابق کیا اصل مسئلہ ادائیگی تھی؟ ٹرمپ کے سابق وکیل ٹم پارلٹورے کا تجزیہ دلچسپ ہے۔ ان کے مطابق ادائیگی خود غیر قانونی نہیں تھی، مسئلہ ادائیگی کو چھپانے کے لیے بنائے گئے جعلی کاروباری ریکارڈز تھے۔ اچھا۔ وڈورڈ ٹرمپ کے رد عمل کو بھی نوٹ کرتے ہیں، مقدمے کو ریگڈ کہنا اور یہ اصرار کہ اصل فیصلہ عوام کریں گے۔ کیا اس سزا کا ٹرمپ کی مہم پر کوئی فوری اثر ہوا، پیسے وغیرہ کے لحاظ سے؟ ہاں بالکل، سزا کے فوراً بعد ان کی مہم کو بھاری عطیات ملے۔ وڈورڈ دکھاتے ہیں کہ ٹرمپ نے اسے اپنے حامیوں کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کیا، خود کو نظام کا شکار ظاہر کیا۔ چیپٹر 65 ایک اور ذاتی اور سیاسی جنگ، ہنٹر بائیڈن کے مسائل اور صدر بائیڈن پر ان کے اثرات۔ وڈورڈ لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ صدر بائیڈن کو اندر سے کھا رہا تھا، ایٹنگ the president alive with anguish۔ ریپبلکن حملوں کا مقصد واضح طور پر صدر کو تکلیف پہنچانا تھا اور ہنٹر خود بھی یہی سمجھتے تھے۔ صدر بائیڈن کا ردعمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے محکمہ انصاف میں مداخلت کی کوشش کی؟ وڈورڈ کے مطابق بائیڈن نے نجی طور پر اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ کی تقرری پر افسوس کیا، لیکن عوامی طور پر محکمہ انصاف کی آزادی برقرار رکھنے کا عہد کیا۔ وہ روزانہ ہنٹر سے بات کرتے تھے اور ان کے درمیان باپ بیٹے کا گہرا تعلق تھا، خاص طور پر بو بائیڈن کی موت کے بعد۔ کیا صدر کو احساس جرم تھا؟ مطلب کیا وہ خود کو ذمہ دار سمجھتے تھے؟ جی ہاں، وڈورڈ لکھتے ہیں کہ بائیڈن کو لگتا تھا یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جون 2024 میں جب ہنٹر کو سزا ہوئی تو صدر نے بیان دیا کہ وہ فیصلے کو قبول کریں گے۔ یہ باب دکھاتا ہے کہ سیاسی جنگیں کس طرح ذاتی زندگیوں پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ چیپٹر 66 یہ باب پس پردہ حقیقتوں کا ہے۔ بائیڈن نیتانیاہو کے بارے میں اصل میں کیا سوچتے تھے؟ وڈورڈ نے کیا لکھا ہے؟ یہ کافی چونکا دینے والا ہے۔ وڈورڈ لکھتے ہیں کہ بائیڈن نجی طور پر نیتانیاہو پر شدید غصہ تھے، انہیں son of a bitch اور bad fucking guy جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ او خدایا! ان کا خیال تھا کہ نیتانیاہو کو صرف اپنی سیاسی بقا کی فکر ہے، حماس یا اسرائیل کی نہیں، اور وہ ان سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر بائیڈن کی مایوسی کس حد تک تھی؟ بہت زیادہ۔ وڈورڈ غزہ کی تباہی کے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، ہزاروں بم، نصف آبادی بچے، اور بتاتے ہیں کہ بائیڈن نیتانیاہو کے حماس کے ہر رکن کو مارنے کے عزم کو ناممکن سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہتھیار روکنے کی دھمکی دی، لیکن نیتانیاہو حملے جاری رکھتے رہے۔ وڈورڈ کے مطابق نیتانیاہو کی حکمت عملی کیا تھی؟ وہ یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ نیتانیاہو اکتوبر 7 کے حملے کے بعد خود کو مضبوط جنگی رہنما کے طور پر پیش کر رہے تھے، جو ان کی کمزور ہوتی سیاسی پوزیشن کے لیے ایک ڈھال تھی۔ بائیڈن کا خیال تھا کہ وہ صرف خود کو بچانے اور جیل جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ DNI ہینز کا بھی یہی تجزیہ تھا کہ نیتانیاہو اپنی لیگیسی بچانا چاہتے تھے۔ تو کیا بائیڈن نیتانیاہو کو روکنے میں ناکام رہے؟ کیا وڈورڈ کا یہی نتیجہ ہے؟ وڈورڈ کا تجزیہ یہی ہے کہ بائیڈن نیتانیاہو کو بڑے زمینی حملے سے روکنے، انسانی امداد یقینی بنانے اور رفع آپریشن روکنے میں ناکام رہے، لیکن وہ کھلم کھلا تعلقات بھی نہیں توڑ سکتے تھے، کیونکہ اس سے اسرائیل کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔
یہ ایک بہت مشکل سفارتی جنگ تھی۔ چیپٹر 67 2024 کے الیکشن میں تشدد کے خدشات۔ لنزی گراہم کیا سوچ رہے تھے؟ گرائم کو ڈر تھا کہ امریکہ میں کوئی دہشت گرد حملہ ٹرمپ کی جیت کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر بائیڈن کی سرحدی کمزوریوں کے پیش نظر۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ٹرمپ عدالتی مقدموں کی وجہ سے زیادہ ایریٹک اور ان کی زبان زیادہ پرتشدد ہو رہی تھی۔ ٹرمپ کا بیانیہ کیا تھا اس وقت؟ وہ جنوبی سرحد کے بحران کو خوف پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے تھے اور بائیڈن انتظامیہ کو فیشسٹس کہہ رہے تھے۔ وڈورڈ اس باب میں 2024 کے الیکشن کو امریکی تاریخ کے خطرناک ترین انتخابات میں سے ایک کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ چیپٹر 68 اب سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل مارک ملی کو ملنے والی دھمکیوں پر بات کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہی تھیں؟ یہ دھمکیاں ٹرمپ کی طرف سے آئیں، جنہوں نے ملی کی چینی ہم منصب کو کی گئی فون کال کو غداری قرار دیا اور کہا کہ اس کی سزا ڈیتھ ہونی چاہیے۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ بہت سنگین۔ وڈورڈ بتاتے ہیں کہ ملی اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے بہت پریشان تھے اور انہیں اضافی حفاظتی اقدامات کرنے پڑے۔ کیا ملے کو مستقبل کا بھی کوئی خطرہ تھا ٹرمپ کے دوبارہ آنے سے؟ جی ہاں، انہیں ڈر تھا کہ اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہوئے تو وہ انہیں اور دیگر ریٹائرڈ افسران کو ڈس لائلٹی پر کورٹ مارشل کر سکتے ہیں۔ وڈورڈ یہاں ٹرمپ کے فوج کو اندرونی معاملات میں استعمال کرنے کے رجحان کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے 2020 میں مظاہرین کے خلاف فوج استعمال کرنے کی خواہش۔ اور ٹرمپ کا 2024 کے لیے امیگریشن پلان کیا تھا؟ کیا وڈورڈ نے اس پر کچھ لکھا؟ وڈورڈ لکھتے ہیں کہ ٹرمپ تاریخ کی سب سے بڑی اندرونی ڈپورٹیشن مہم چلانا چاہتے تھے، جس میں فوج کے استعمال کا اندیہ بھی تھا۔ ایسپر اور میٹس جیسے سابق عہدیداروں کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے وڈورڈ ٹرمپ کو قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ قرار دیتے ہیں۔ چیپٹر 69 صدر بائیڈن کی عمر اور صحت کا مسئلہ، وڈورڈ اسے کتنا بڑا چیلنج سمجھتے ہیں؟ وڈورڈ اسے بائیڈن کی صدارتی دوڑ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ وہ 81 سال کے تھے اور اگر دوبارہ منتخب ہوتے تو 86 سال کی عمر میں مدت پوری کرتے۔ کتاب میں ان کی جسمانی کمزوری، شام میں الجھن اور عوامی غلطیوں کا ذکر ہے۔ رابرٹ ہور کی رپورٹ کا کیا اثر ہوا؟ اس نے تو کافی شور مچایا تھا۔ ہر کی رپورٹ، جس میں بائیڈن کو ایلڈرلی مین ود اے پور میموری کہا گیا، نے اس مسئلے کو مزید ہوا دی۔ بائیڈن غصے میں تھے، لیکن اسی پریس کانفرنس میں ان سے ایک اور غلطی ہو گئی۔ ان کے ڈاکٹر نے انہیں فٹ فار ڈیوٹی قرار دیا، لیکن عوامی تاثر مختلف تھا۔ کیا ان کے قریبی ساتھی بھی پریشان تھے؟ مطلب اندرونی خانہ کیا صورتحال تھی؟ وڈورڈ لکھتے ہیں کہ کابینہ اور مشیر سمجھتے تھے کہ مسئلہ صلاحیت کا نہیں بلکہ ظاہری عمر کا ہے۔ مارک ملی اور جیک سلون جیسے لوگ میٹنگز میں ان کی ذہنی چستی کی تعریف کرتے تھے، لیکن عوامی سطح پر فرق واضح تھا۔ 80% امریکی سمجھتے تھے کہ وہ صدر رہنے کے لیے بہت بوڑھے ہیں۔ چیپٹر 70 27 جون کی صدارتی بحث، یہ ایک فیصلہ کن لمحہ لگتا ہے۔ بالکل، وڈورڈ اسے بائیڈن کی تاریخی خراب کارکردگی قرار دیتے ہیں۔ وہ کمزور، تھکے ہوئے اور الجھے ہوئے نظر آئے، جبکہ ٹرمپ زیادہ توانا لگے۔ اس بحث نے ڈیموکریٹس میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا اور بائیڈن پر دستبردار ہونے کا دباؤ بڑھ گیا۔ بلنکن کا کیا کردار تھا اس میں؟ کیا انہوں نے بائیڈن سے بات کی؟ بلنکن نے بائیڈن سے ملاقات کی اور لیگیسی کا سوال اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ واقعی مزید 4 سال یہ کرنا چاہتے ہیں، اور نشاندہی کی کہ جب تک مہم ان کی صلاحیت پر مرکوز رہے گی، جیتنا مشکل ہوگا۔ بلنکن نے ہنٹر بائیڈن کے مسائل کے جذباتی بوجھ کا بھی ذکر کیا۔ چیپٹر 71 ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ، اس واقعے نے سیاست پر کیا اثر ڈالا؟ 13 جولائی کو پینسلوینیا میں ٹرمپ پر حملہ ہوا۔ وہ زخمی ہوئے لیکن بچ گئے۔ وڈورڈ بتاتے ہیں کہ اس واقعے نے ٹرمپ کی مہم کی حکمت عملی کو وقتی طور پر بدلا۔ ریپبلکن کنونشن کی تقریر ابتدا میں متحد کرنے والی تھی، لیکن جلد ہی ٹرمپ اپنے پرانے جارحانہ انداز پر واپس آ گئے۔ اور اس کے فوراً بعد بائیڈن نے کیا فیصلہ کیا؟ 2 دن بعد 21 جولائی کو بائیڈن نے ریس سے دستبردار ہونے اور کمالا ہیرس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وڈورڈ اسے ایک ایسا لمحہ قرار دیتے ہیں جب بائیڈن نے سچائی کا سامنا کیا اور ذاتی خواہش پر عوامی مفاد کو ترجیح دی۔ چیپٹر 72 CIA ڈائریکٹر بل برنز کے خدشات، دنیا کتنی خطرناک لگ رہی تھی ان کے مطابق؟ برنز کے مطابق بہت زیادہ۔
जुलाई 2024 में आईसिस के की तरफ से अमेरिका में हमलों का खतरा था। मॉस्को हमला हो चुका था, जिसकी वार्निंग पुतिन ने नजरअंदाज कर दी थी। ओ साहिल रीजन, ईरान का बढ़ता हुआ रिस्क एपेटाइट, मगरिबी किनारे की सूरत हाल, रूसी खलाई हथियार, शिमाली कोरिया, बर्न्स के मुताबिक तमाम वार्निंग सिस्टम्स सुर्ख थे। ये तो वाकई एक खतरनाक मंजर है। जैक सलिवन क्या सोच रहे थे? सलिवन एआई और जदीद हथियारों के मिलाप से पैदा होने वाले खतरात पर परेशान थे। मजमूई तौर पर वुडवर्ड अमेरिकी इंटेलिजेंस की तस्वीर कशी करते हैं, जो आलमी इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरात देख रही थी। चैप्टर 73 बाइडेन के दस्तबरदार होने के बाद ट्रंप मुहिम की हिकमत अमली कमाला हैरिस पर मरकूज हो गई। जी हाँ, ट्रंप के मुशीर जेसन मिलर ने बताया कि उनकी हिकमत अमली हैरिस को इनकॉम्पिटेंट और रेडिकली लिबरल के तौर पर पेश करना था। ट्रंप ने रैलियों में इन पर ज़ाती हमले किए। मिलर का कहना था, "We're not so big on the art of subtlety in Trump world." ट्रंप का सियाफाम सहाफियों के कन्वेंशन में बयान भी मुतनाज़ा रहा। बिल्कुल, उन्होंने दावा किया कि वो लिंकन के बाद सियाफामों के लिए बेहतरीन सदर हैं और हैरिस पर नस्ल प्रस्ती पर मबनी हमला किया, जिस पर दोनों तरफ से तनकीद हुई। ये बात दिखाता है कि इंतखाबी मुहिम कितनी ज़ाती और तल्ख हो चुकी थी। चैप्टर 74 नेतन्याहू की कमाला हैरिस से मुलाकात। ये कैसी रही बाइडेन के दस्तबरदार होने के बाद? बज़ाहिर मुलाकात ठीक रही। हैरिस ने इसराइल की हिमायत का इयादा किया, लेकिन गज़ा में इंसानी सूरत हाल पर सख्त तनकीद भी की। नेतन्याहू ने दिफा किया। असल ड्रामा बाद में हुआ, जब हैरिस ने प्रेस ब्रीफिंग में इसराइल पर खुलकर तनकीद की और जंग बंदी का मुतालबा किया, जिस पर इसराइली हैरान और नेतन्याहू नाराज हुए। तो हैरिस का अंदाज बाइडेन से मुख्तलिफ था अवामी सतह पर। वुडवर्ड यही दिखाते हैं। हैरिस निजी तौर पर सिफारती रहीं, लेकिन अवामी तौर पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया, जबकि बाइडेन अवामी सतह पर ज़्यादा मोहतात थे। इसी दिन बाइडेन ने भी नेतन्याहू से मुलाकात की, लेकिन अवामी तनकीद से गुरेज किया। चैप्टर 75 ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुमकिना राब्ता। क्या वुडवर्ड को इसका कोई सबूत मिला? ये तो बड़ी बात है। वुडवर्ड एक ट्रंप एड के दावे का जिक्र करते हैं कि ट्रंप ने पुतिन से फ़ोन पर बात की थी, शायद कई बार। जेसन मिलर ने लाइल्मी जाहिर की, लेकिन कहा कि वो राब्ता कर सकते हैं। ट्रंप खुद दावा कर रहे थे कि वो मुंतखब होने से पहले ही यूक्रेन जंग रुकवा देंगे। क्या डीएनआई को उन राब्तों का इल्म था? क्या इंटेलिजेंस कम्युनिटी जानती थी? एवरल हेन्स ने एतराफ़ किया कि उन्हें मुकम्मल आगाही नहीं थी। वुडवर्ड साबिक डीएनआई डैन कोट्स के खदशात का जिक्र करते हैं, जो ट्रंप पुतिन ताल्लुकात को एक मुअम्मा समझते थे और ब्लैकमेल का शक करते थे। वुडवर्ड ट्रंप पर अपना मजमूई तज्जिया दोहराते हैं कि वो नाकाबिले एतबार हैं और सदारत के लिए नाअहल। चैप्टर 76 मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में मजीद इजाफा। जुलाई के आखिर में क्या हुआ? इजराइल ने बैरूत में हिज़्बुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र और तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया। वुडवर्ड लिखते हैं कि बाइडेन नेतानियों पर फ़ोन पर चीखे, "बिबी व्हाट द फक", और वार्निंग दी कि इजराइल रोग स्टेट का तासुर दे रहा है। नेतानियों का क्या जवाब था? उन्होंने दिफा किया कि ये अहम दहशतगर्द थे और मौका मिलने पर कार्रवाई ज़रूरी थी। उनका ख्याल था कि सख्ती से मुज़ाकरात में मदद मिलेगी, लेकिन कतर जैसे सालिस इससे मुत्तफ़िक नहीं थे। अमरीकी हुक्काम मुमकिना ईरानी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे थे और जंग बंदी को वाहिद हल समझ रहे थे। चैप्टर 77 आखिरी बाब जंग के फैसलों और कौमी क़ियादत पर है। वुडवर्ड का मरकजी नुक्ता क्या है यहाँ? वुडवर्ड अपनी पुरानी किताब द कमांडर्स का हवाला देते हुए कहते हैं कि जंग के फैसले रहनुमाओं की शनाख्त बनाते हैं। वो बाइडेन के पसे मंजर का जिक्र करते हैं, वियतनाम जंग से नफरत, गैर ज़रूरी जंगों से बचने का अज़्म। सदर बनने के बाद बाइडेन की पॉलिसी क्या रही? क्या वो इस अज़्म पर कायम रहे? उनकी पॉलिसी वाज़ेह थी। अमरीकी फ़ौजियों को जंग में नहीं भेजना जब तक अमरीका पर बराह रास्त हमला ना हो। यूक्रेन पॉलिसी इसी पर मबनी थी। बड़े पैमाने पर मदद फराहम की, नेटो को मजबूत किया, लेकिन अमरीकी फ़ौजियों को बराह रास्त लड़ाई से दूर रखा। सलिवन और ऑस्टिन इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं? इनका क्या तज्जिया है? सलिवन कहते हैं कि बाइडेन 21वीं सदी के पहले सदर हैं जो कह सकते हैं कि अमेरिकी फ़ौजी जंग में नहीं है। इससे यूक्रेन की हिमायत जारी रखना मुमकिन हुआ। ऑस्टिन का कहना है कि बाइडेन मौसर होना चाहते हैं
اور اگر متبادل ہو تو فوجیوں کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کرتے ہیں۔ وڈورڈ کے مطابق بائیڈن نے امریکی زمینی فوجیوں کو جنگ سے دور رکھنے والی پالیسی کو مضبوط کیا۔ ایپیلاگ وڈورڈ کتاب کا اختتام کیسے کرتے ہیں؟ بائیڈن انتظامیہ پر ان کا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ وڈورڈ اس کتاب کو ٹرمپ پر لکھی گئی اپنی پچھلی کتابوں سے مختلف قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے ناکامی اور بد انتظامی کے بجائے نیک نیتی پر مبنی کوششیں دیکھیں۔ ان کے نزدیک بائیڈن کی لیگسی ان کی مستحکم قومی سلامتی ٹیم ہے: سلون، برنز، ہینز، بلنکن، آسٹن، ملی۔ وہی ٹیم جو تقریباً 4 سال ساتھ رہی؟ جی بالکل، جس نے تجربے اور ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا۔ تو کیا وہ بائیڈن کو کامیاب قرار دیتے ہیں مجموعی طور پر؟ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ناکامیاں اور غلطیاں ہوئیں اور پوری کہانی ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن موجودہ شواہد کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن اور ان کی ٹیم کو تاریخ میں مستحکم اور بامقصد قیادت کی مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا، خاص طور پر ٹرمپ دور کی افراتفری کے مقابلے میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وڈورڈ کی وار کے یہ آخری ابواب بائیڈن دور کے طوفانی سالوں کا احاطہ کرتے ہیں، جہاں اندرونی اور بیرونی محاذوں پر مسلسل جنگیں جاری تھیں۔ جی ہاں، اور کتاب کا مرکزی پیغام یہی لگتا ہے کہ جنگ اور بحران کے وقت قیادت کے فیصلے کس قدر اہم ہوتے ہیں۔ وڈورڈ بائیڈن کی ٹیم کو تمام خامیوں کے باوجود قومی سلامتی کو سنجیدگی اور ٹیم ورک سے چلانے کا کریڈٹ دیتے ہیں، جو ان کے مطابق ٹرمپ کے انداز سے بالکل مختلف تھا۔ یہ کتاب واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کی پیچیدہ دنیا میں جہاں ہر طرف محاذ آرائی ہے، قیادت کا اصل امتحان کیا ہے؟ استحکام اور اتحاد یا پھر ڈسرپٹیو انداز؟ اور مستقبل ان چیلنجز کا سامنا کیسے